ایک مرزائی کہنے لگا ہمارے بزرگوں سے کہ بھائی نبوت تو نعمت ہے، اور یہ ہر جگہ اپنا یہ سڑا ہوا سودا بیچتے ہیں. وہ انگلینڈ میں بیٹھ کر مرزا طاہر بھی بکواس کرتا رہتا تھا، اس کے کلپ چل رہے ہوتے ہیں. کہتے جناب نبوت دیکھو کتنے چالاکی سے اور کتنے غریب بن کر سوال کرتے ہیں اٹریکشن والا. کہتے نبوت تو نعمت ہے، اگر اس امت سے نبوت چھین لی گئی تو نعمت چھینی گئی. میں نے کہا تجھے کس نے کہا نبوت چھین لی گئی؟ اپنے نبی بنانا بند کر دیا گیا، نبوت تو حضور کی موجود ہے. نہیں سمجھا؟ قیامت تک رسول اللہ کی نبوت ہے. قیامت تک جو انسان پیدا ہوگا وہ حضور کا کلمہ پڑھے گا. اس کا مقام حضور کی نبوت اتنی زور آور ہے، اتنی طاقتور ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہوگا اللہ میری نسبت سے میری امت کے اس فرد کو یہ عزت دے گا کہ جب تک میری امتی میں سے جو بندہ جنت میں قدم نہ رکھے، حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا قدم نہیں رکھ سکتا، حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا قدم نہیں رکھ سکتا. تو ایسے طاقتور نبی کی نبوت موجود ہو تو نبی بنانا بند کیا گیا ہے، نبوت نہیں بند ہوئی. قیامت تک رسول اللہ کی نبوت موجود ہے اور سب سے زور آور ہے. بولیے سبحان اللہ. مسئلہ سمجھ میں آیا آپ کے؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کہتے جی نبوت بند ہو گئی. ہم نے کہا نبوت کہاں بند ہوئی؟ نبی بنانا بند کیا گیا. حضور کی نبوت موجود ہے. کہتے ہیں نبوت چھین لی گئی. ہم نے کہا کہاں چھینی گئی؟ قیامت تک رسول اللہ کی نبوت ہے. اور امام احمد رضا نے اس کو بیان کیا کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. یعنی شمع سے یہاں پر مثال دی ہے شریعت کی کہ حضور ایسی شریعت لے کر آئے ہیں، اس کی روشنی ایسی ہے کہ اس کے سامنے پچھلے نبیوں کی جو شریعت کی روشنی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے. اب جو ہدایت کے لیے یہ جو ہدایت جنت میں جانے کا راستہ ہے اندھیرا بہت ہے. فرمایا حضور وہ روشنی لے کر آئے ہیں کہ اس نے جنت کا راستہ روشن کر دیا ہے. اب کسی چراغ کی ضرورت نہیں. فرمایا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. نبی وہ شریعت لے کر آئے ہیں جس کی روشنی اتنی ہے سورج جب نکل آتا ہے نا تو طاقت نہیں ہوتی ستاروں کی کہ منظر آئے. اس لیے کہ سورج کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ ستارہ آسمان کے اوپر ہوتا ہے، چاند بھی موجود ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی روشنی اتنی طاقتور ہے. تو جناب مصطفیٰ کی نبوت کی طاقت اتنی روشن ہے کہ بس اب ہدایت کی روشنی یہی ہے اور کوئی دوسری نہیں ہے. اب میں ادھر ہی گھومتے ہوئے اسی مفہوم کو مزید سمجھاؤں گا آپ کو. غور کیجئے. فرمایا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. اور بات کو ختم کرتے ہوئے اگر نبوت جاری تھی تو وہ لمبا دور ہونے کے بعد 1901 میں اس نے آنا تھا. میں پوچھتا ہوں اگر نبوت جاری تھی تو مرزائیوں اس سے پہلے جو جھوٹے نبوت کے دعوے ہوئے وہ تمہارے لیے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اور اگر جھوٹ ہے تو بھائی گرائے نبوت کے تو تم قائل اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اور نبوت اگر جاری ہے تو اس کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، یعنی مرزا کے بعد بھی وہ کہتے نہیں، تو ہم نے کہا پھر کیسا ہے گرائے نبوت؟ رک کیسی رہی ہے؟ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ توجہ ہے آپ کی؟ اور اس دور سے چل کر اس شخص کے لیے معاذ اللہ اجرائے نبوت کی بات کرنا اور قرآن کی آیات کو بدلتے رہنا دھوکے کے لیے. قرآن کی آیت اس کا بیٹا مرزا بشیر، اس کی کتاب کا حوالہ میں نے بھی دیا ہے. کلمۃ الفصل میں لکھا ہے کسی ایک شاگرد نے اس سے پوچھا کہ جب ہم مرزا کو نبی کہتے تو ہمارا الگ کلمہ لاؤ. صفحہ نمبر 158. ابھی گوگل آپ کے پاس ہے، ابھی اپنے گوگل پر لکھو کلمۃ الفصل، ابھی ڈاؤن لوڈ کرو. یہ دیکھو جیسی کلمۃ الفصل ڈاؤن لوڈ ہوگی اس کی PDF کھولو، صفحہ 158 کی دوسری لائن اوپر سے دیکھو، یہ پورا وہاں پر خط موجود ہے جس میں بچے نے پوچھا کہ جب ہم مرزا کو نبی مانتے تو ہمیں الگ کلمہ دو، کیونکہ عیسیٰ جب الگ ہے تو ان کا کلمہ الگ، یہودیوں کا کلمہ الگ، ہمارا کلمہ الگ کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے اس لیے الگ نہیں کیونکہ مرزا ہی خود محمد رسول اللہ ہے اور خود لکھتا ہے کہ مانا، اور خود لکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں وہ سارے نبی آ جاتے ہیں جو پہلے ہیں. بات ٹھیک ہے؟
جب آپ نے لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھا اس کا مطلب آپ نے حضرت عیسیٰ کو بھی مان لیا، موسیٰ کو بھی مانا، سب کو مان لیا نا؟ کہتا ہے جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پچھلے سارے نبی آ جاتے ہیں، ہاں آگے ایک نبی کا اضافہ تو ہو رہا ہے لیکن گھبرانے کی بات نہیں اور کلمہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آگے جو اضافہ ہو رہا ہے وہ محمد رسول اللہ ہی ہے کہ ایک دفعہ مکہ میں آئے ایک دفعہ قادیان میں، یعنی مراد اس کی توجہ ہے آپ کی؟ اتنا کھلا جھوٹ جو منہ میں آیا بکتا رہا اور جناب باتیں کرتے رہے۔ تو ہم نے یہ بات صرف آپ کے سامنے اویئرنیس کے لیے اور بیان کے لیے میرے دوستوں بزرگوں رکھی ہے۔ حضور کے بعد اگر کسی نبی نے آنا تھا تو علی میں کیا کمی تھی؟ وہ کربل کے شہنشاہ میرے آقا سید الشہداء امام حسین میں کیا کمی تھی؟ حضرت امام حسن میں کیا کمی تھی؟ امام ربانی میں کیا کمی تھی؟ بولو سبحان اللہ۔ یہ اللہ عبد الحکیم سیالکوٹی میں کیا کمی تھی؟ غوث اعظم میں کیا کمی تھی؟ تاجدار دورہ میں کیا کمی تھی؟ دیکھو جس نبی کے غلاموں میں یہ نام ہے تو بھائی جو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، تو اس سردار کا عالم کیا ہوگا جس کے ستارے اتنے زور آور ہے، جس کے آگے کوئی نہ چمک سکے، تو جو سورج ان کو روشن کر رہا ہے اور یہ رات کے اندھیرے میں روشنیاں لے رہے ہیں، تو وہ کتنا زور آور ہوگا۔ جس نبی کی امت میں ایسے زور آور لوگ آ جائیں جو ایک غریب نواز 99 لاکھ کو مسلمان کرے، جس نبی کا ایک امتی اتنا زور آور ہو جو 99 لاکھ کو کلمہ پڑھا دے، تو نبی کی ضرورت کیا ہے؟ داتا ہریری کو دیکھیے، پورے خطے کو ہرا بھرا کر دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا، نیا نبی پیدا